مالک و مولا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، نہ دوست بناؤ ان لوگوں کو اتخذوا دینکم، بنا لیا ہے جنہوں نے تمہارے دین کو ہزوا مذاق ولعبا اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ اس آیت کریمہ کا اگرچہ خاص شان نزول ہے، رفاع بن زید اور سوید بن حارث نامی دو آدمی اظہار اسلام کے بعد منافق ہو گئے، بعد مسلمان ان سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور بتایا کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر چھپائے رکھنا، دین کو ہنسی اور کھیل بنانا، اور ایسے لوگوں کو اور ان کے علاوہ مشرکین کو دوست بنانا جو ہے وہ منع ہے، ان کے ساتھ دوستی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا صاحب ایمان بندے کا کام نہیں ہے۔ تو قیامت تک اگرچہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ آیت کریمہ، لیکن قیامت تک یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جو ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے دین کو وہ کھیل سمجھتے ہیں، اور جو کافر ہیں، ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ اور تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی سختی کر دی ہے جی، مولوی صاحب نے تو نہیں کی ہے، اللہ نے کی ہے، مولوی صاحب نے سنا دی ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، یعنی اذان دیتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو یہ اس کو ہنسی اور مذاق بنا لیتے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا مؤذن جب نماز کے لیے اذان دیتا اور مسلمان اٹھتے تو یہودی ہنستے اور تمسخر کرتے۔ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تو ایک نصرانی یہ کہا کرتا کہ جل جائے جھوٹا، نعوذ باللہ۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کا جب نامی اس میں گرامی آتا تو وہ کہتا جھوٹا جل جائے، نبی کریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ جھوٹا کہہ رہا ہوتا۔ ایک رات اس کا خادم آگ لایا، اب دعا تو خود ہی کی تھی نا کہ جھوٹا جل جائے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ جل جائے، اور وہ اور اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے، خادم آگ لایا، ایک شرارہ اڑا اور وہ نصرانی اس کا سارا گھر جل گیا۔ خود ہی دعا مانگی تھی کہ جھوٹا جل جائے تو پھر جھوٹا جل گیا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور پچھلی آیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہونی چاہیے۔ اذان کا ثبوت اس آیت سے بھی ہے، اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، اس سے بھی ہے۔ دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار دیا ہے، ایسے ہی عالم، مسجد، کعبۃ اللہ، نماز، روزہ وغیرہ میں سے کسی کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والے احمق اور بے وقوف ہیں۔ قرآن کی آیت کے آخری حصے میں فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پچھلی آیت کو سامنے رکھیں اور اس آیت کو سامنے رکھیں کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی شعائر اللہ کا اور دینی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے کس قدر شدید جو ہے وہ رد قرآن عظیم نے ان کا کیا ہے۔
تو افسوس کا کام تو یہ ہے، افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ جو کام یہودی اور منافق کیا کرتے تھے وہی کام آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کر رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتے، جنت، حوریں، دوزخ کے عذاب، قرآنی آیات، احادیث نبوی، دینی کتابوں، دینی شعائر، امامہ، داڑھی، مسجد، مدرسہ، دیندار آدمی، دینی لباس، دینی جملے، مقدس کلمات۔ الغرض وہ کون سی مذہبی چیز ہے جس کا اس زمانے میں کھلے عام فلموں میں، ڈراموں میں، خصوصاً مزاحیہ ڈرامے جو ہیں، جو میراث پُنا کرتے ہیں، ان کے اندر جسے ہم آرٹسٹ کہتے ہیں آج کل کے دور میں، جدید ٹرم ہے نا، یہ آرٹسٹ ہیں جی، یہ فنکار ہیں یا اداکار ہیں۔ پیچھے تھوڑے چلے جائیں تو یہ کیا تھے؟ مراثی تھے۔ اب وہ ذرا اچھا کر کے اس لفظ کو پیش کیا گیا کیونکہ یہ شعبے اب زیادہ اچھے ہو گئے، معزز اب یہ لوگ ہیں، قابل احترام اب یہ لوگ ہیں، اور پروٹوکول ان کو ملتا ہے، تو لہذا پھر لفظ بدل دیا ہے اور نیا لفظ لے آئے ہیں۔ رہے گا تو وہی نا جو ہے، لفظ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ، اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ کسی کو ہنسانے کے لیے جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، اور آج کل تو پھر بے لگام سوشل میڈیا بھی ہے اور دوسرا میڈیا بھی ہے، دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب عقل کے دوڑے دوڑانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو صحافی، دانشور، عقل مند کہتے ہیں، تو سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں، باقی کوئی کچھ نہیں ہے۔ پھر ان کے سامنے دین بھی کچھ نہیں ہے، دیندار بھی کچھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں عالم بھی ہم ہی ہیں، مفتی بھی ہم ہی ہیں، پروفیسر بھی ہم ہی ہیں، سب کچھ ہم ہیں، باقی سارے جاہل ہیں۔ تو پھر دین کے حوالے سے رائے دینا، منٹ لگاتے ہیں رائے دینے کے اندر، سب سے آگے نظر آتے ہیں، اور مسجد، مدرسہ اور عالم تو ان کے نشانے پر ہوتا ہے، اس لیے کہ آڑے تو یہی آ رہا ہے نا، جو نظریہ یہ لوگوں کے اندر فٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے بچانے کے لیے، اور اس کے آڑے آنے والا تو عالم ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ نہ ہونا کاش، تو پھر ہم اپنے نظریات ان کے اندر ڈال دیں۔ تو یہ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ بندے کی زبان اللہ نے دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں استعمال ہو، نہ کہ وہ چر زبانی بندہ اسلام کے خلاف استعمال کرے۔ تو یہ کام تو کافروں نے کرنا تھا، اب ہم نے ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔ اسی طرح عام بول چول ہے، دوستوں کی مجلسیں ہیں، دنیاوی تقریریں ہیں، ہنسی مذاق کی نشستیں ہیں، باہمی گپ شپ ہے، تو سب کے اندر یہی ہوتا ہے، حوروں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، حوروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فرشتہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جناب مولوی تنگ نظر ہیں جی، یہ ہمیں منع کرتے ہیں اس سے۔ اب قرآن عظیم جو کچھ بیان کر رہا ہے مولوی تو وہی کچھ بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن عظیم نے کہا کہ جو اذان کا مذاق اڑانے والے ہیں وہ کافر ہیں۔ اب ہمارے ہاں کتنی چیزیں جو اسلام سے متعلقہ ہیں، ہم دیر نہیں لگاتے، صرف ہنسانے کے لیے کسی بندے کو حوروں کا مذاق اڑائیں گے، فرشتوں کا مذاق اڑائیں گے، جنت کا مذاق اڑائیں گے، بعض اوقات امامے کا مذاق اڑائیں گے، زلفوں کا مذاق اڑائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ یا علیہ السلام کی سنتیں ہیں بھئی، جس بندے نے زلفیں رکھی ہیں، داڑھی رکھی ہے، اس سے آپ کو کوئی ہوگا ویر، لیکن جو امامہ شریف ہے وہ تو حضور کی سنت ہے، اور زلفیں ہیں وہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن داڑھی کو اور امامے کو برا کہنا یہ ہمارے لیے آخرت کے خسارے کا باعث ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ داڑھی کا مذاق، اور یعنی بالکل ہلکے انداز کے اندر کہنا، اے مولوی داڑھی پیچھے لگے رہنے جناب، کیا سارا دین داڑھی کے اندر ہے؟ پتہ نہیں کدھر سے جملہ یاد کر لیا ہے، سارا دین تو داڑھی میں نہیں ہے، لیکن دین کے اندر داڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو ہے نا۔ یہ داڑھی موڑنا کہاں سے آیا ہے؟ یہ انبیاء لے کر آئے ہیں، یہ قرآن کے اندر آیا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں آیا۔ سارے انبیاء کی داڑیاں تھیں، یہ ضرور ملتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی شریف تھی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی داڑھی شریف تھی، یہ تو ملتا ہے۔ داڑھی موڑنا تو یہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے یا اللہ کے کسی نبی سے تو یہ بات نہیں آئی ہے، تو لہذا آپ نے اگر داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو آپ قصوروار ہیں۔ اب اپنے قصور کو چھپانے کے لیے آپ داڑھی کا مذاق کھڑائیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ ایک تو بندہ داڑھی نہ رکھے، اور پھر جس نے داڑھی رکھی ہے بہانہ بنانے کے لیے کہ داڑھی والے کون سی نیکی کر رہے ہیں،
چلو اور کوئی نہیں نیکی کر رہے، کم از کم داڑھی رکھنے والی نیکی تو کر ہی رہے ہیں، جو اس وقت سب سے مشکل ہے۔ اور کیوں مشکل ہے؟ آپ کی زبان یہ بتا رہی ہے کہ داڑھی رکھنا مشکل ہے، کیونکہ سب تانوں اور تشنیع کے تیر جو ہے وہ داڑھی والے کی طرف ہی جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت پاک ہے، ضرور کوشش کریں۔ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے، جہاں پر آپ نے دیگر نیکیاں شروع کر دی ہیں نا، یہ نیکی بھی شروع کر دیں، انشاءاللہ عید تک کچھ نہ کچھ داڑھی بڑھ جائے گی۔ اور جو ہے وہ کم از کم چلو یار، مشت نہیں رکھتے، کچھ تو ہو نشان چہرے پر، خط ہی ہو، لیکن آقا علیہ السلام کی سنت نظر تو آئے نا۔ یہ موڑنے سے بہتر ہے کہ کم از کم داڑھی پر خط ہی ہو۔ آج کل تو ویسی فیشن بن گیا ہے، لیکن فیشن سمجھ کے نہ رکھیں، آقا علیہ السلام کی سنت سمجھ کے رکھیں کہ اللہ جب توفیق دے گا ایسی بھی بڑھ جائے گی، لیکن کم از کم چھوٹی چھوٹی تو رکھ ہی لیں، پھر اللہ توفیق دے گا، پھر ایسے کام آگے بھی چلا جائے گا۔ اسی طرح اذان سن کر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پیچھے کو ہے نا بھائی جناب سپیکر ہی اتار جی سارے، ڈھول باجے ہو رہے ہیں، کوئی نہیں روکتا ہے، نہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب مسجدوں کے اندر صرف اذان ہی ہوتی تھی نا، خطبے پر تو پہلے سی پابندی تھی، تو یہ پچھلی حکومتوں کے اندر جناب کا ایک صرف ہونا چاہیے، باقی سارے اتار دو۔ اب یہ مسلمان ہیں، کہتے ہیں جناب وہ یہود و نصارہ سازش کر رہے ہیں، وہ تو کر ہی رہے ہیں، تکلیف اذان سے تمہیں ہوئی ہے، انہیں نہیں ہوئی ہے۔ وہ جناب تقریر کر کے آ گیا کہ حضور کی توہین ہو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اذان ہو تو پھر کس کو تکلیف ہوا کرتی تھی؟ اسی دور میں سپیکر اترے نا، تو پھر اذان سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تم کہتے ہو جناب وہ حضور علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہی ہیں، انہوں کو کرنی ہے، وہ تو مانتے نہیں ہیں، تم مان کر یہ کہتے ہو کہ جناب نہیں سپیکر اتار دو، اذان کی آواز دور تک نہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ کل اگر نہ بولے تو کل یہ ایک بھی اتر جائے گا۔ اس لیے ایک مرد کلندر تھا جو بولا تھا، اور اس نے نہیں اترنے دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ ان کا نام لینا بھی بڑا مشکل ہے، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی، بڑے سخت تھے جی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں پرانی لگتی ہیں، یہ جو پرانی باتیں ہیں جی، کوئی جدید بات کریں، جدید اسلام لے کر آئیں۔ جدید اسلام نہیں، اسلام وہی ہے جو حضور لے کر آئے ہیں۔ جتنا پیچھے جائیں گے دین کے اندر اتنی ہدایت ملے گی، اور پیچھے جائیں گے تو حضور کا زمانہ ہے، پھر صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین تبع تابعین کا زمانہ ہے، وہ سچے اور کھرے لوگوں کا زمانہ ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، شاعر دین کا، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پاتے ہیں تو اسے مذاق بناتے ہیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے جو اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو، کہیں ایسی مجلس کے اندر بیٹھیں تو ضرور اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، تو ہمیں دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جس کی اس کی آخرت خراب ہوگی، اس کی قبر خراب ہوگی، تو ضرور اسے روکیں اور اسے منع کریں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی مذاق کرنا ہے تو تھوڑی چیزیں ہیں، اسلام مل گیا یا اسلام سے متعلقہ چیزیں تمہیں مل گئی ہیں، مذاق کرنا ہے تو کسی اور چیز کا کرو۔ ایک بندہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، وہ گناہگار ہے، لیکن اگر مذاق اڑاتا ہے تو یہ کام آگے پہنچ جائے گا۔